ومن شورتا لہو، اور وہ شخص جس کے لیے شرط رکھی گئی، الخیارو، خیار کی، فلہو، تو اس کو حق ہے، این یفسخا، کہ فسخ کر دے، فی مدت الخیاری، خیار کی مدت میں، ولہو، اور اس کو حق ہے، این یجیزہ، کہ اسے جائز کر دے۔ اب ذرا اس کو اس طرح سے پڑھیں، ومن شریط لہو، اور وہ شخص جس کے لیے شرط رکھی گئی، یعنی یا تو وہ مشتری ہوگا یا وہ بائع ہوگا، تو وہ جو شرط رکھی جاتی ہے اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ تو ومن شریط لہ الخیارو کا مطلب ہے کہ اور جس کے لیے خیار شرط رکھا گیا، یا تو وہ بائع ہے، یا مشتری کا خیار ہے، یا بائع کا خیار ہے، فلہو، تو اس کو حق ہے، فلہو، تو اس کو اختیار ہے دو باتوں کا۔ وہ پہلی بات کیا ہے؟ فلہو، تو اس کو اختیار ہے یا اس کو حق ہے کہ ان یفسخا، کہ وہ اس بے کو فسخ کر دے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کے پاس خیار شرط ہوتا ہے وہ مدت کے دوران بے کو کیا کر سکتا ہے؟ بس فسخ کر بس کر سکتا سکتا ہے، یعنی توڑ سکتا ہے، لیکن فی مدت الخیاری، وہ فی مدت الخیاری مطلب خیار ہے، کی مدت مدت۔ طے ہوئی ہے، خیار کی مدت۔ ہاں، کیونکہ اگر خیار کی مدت گزر گئی تو تو بے جو ہے وہ فائز نہیں ہو سکتی، مطلب بے نافذ اس کا نافذ ہو جائے اختیار گی۔ ہے۔ نافذ ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن فی مدت الخیاری کی حد تک، اس دورانیے تک، اس کو فلہو، اس کو حق ہے، ان یفسخا، کیا کر سکتا ہے؟ بس کر سکتا ہے اس دوران۔ فسخ کر سکتا ہے، ولہو، اور اس کو یہ بھی حق ہے، یہ بھی اختیار ہے، ان یجیزہ، کہ اس بے کو کیا کر دے؟ جائز کر دیں۔ جائز کر دے۔ جائز کر دے۔ تو یہ تو آپ پہلے اس سے پچھلے سبق میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی عبارت ابھی آ گئی ہے۔ تو اب تشریح میں ہم لکھتے ہیں کہ چونکہ اس نے بے نافذ کرنے اور بے توڑنے کا اختیار لیا ہے، اس لیے اس کو دونوں اختیار ہیں، چاہے تو طے شدہ مدت کے اندر بے توڑ دے، چاہے تو جائز قرار دے کر بے کیا کر لے؟ مکمل کر کر لیں۔ ہاں، مکمل کر لے۔ آپ کہیں گے اس میں نئی بات کیا ہوئی؟ ہاں، تو کوئی بات نہیں ہوئی، تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، پہلے ہم نے اپنی تشریح کے طور پہ، تمہید کے طور پہ بتایا تھا، کتاب میں اب لکھا ہوا آیا ہے یہ۔ پہلے آپ کو پتا تھا ایک مشتری کا خیار ہوتا ہے، مشتری اس کو حق ہوتا ہے کہ وہ بے جتنے دن کا اس نے ٹائم لیا ہوتا ہے، 3 دن کا میکسیمم ہوتا ہے، تو اس دوران میں وہ بے کو وہ چیز رکھ لیتا ہے، بے مکمل کر لیتا ہے یا واپس کر دیتا ہے۔ یہ تو آپ کو پہلے سے پتا تھا، یہی بات یہاں لکھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایک بات ہے کہ اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ بے کو نافذ یا فسخ کرتے وقت دونوں فریقین ایک دوسرے کو خبر کر دیں۔ ہاں، سمجھ گیا نا؟ دل دل میں سوچ لیا بس کہ ہاں میں نے لے لی گاڑی، تو اس کو بتا تو دو، کیا پتا وہ کوئی اور کسٹمر ڈھونڈ رہا ہو، آپ نے خیار شرط لیا بتا، چاہوں تو رکھوں گا ورنہ پھر میں واپس کر دوں گا، آپ نے فیصلہ کر لیا ہاں ہاں میں رکھ رہا ہوں، گاڑی اچھی ہے۔ تو اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ بے کو نافذ، کیونکہ اب آپ نافذ کر رہے ہیں بے کو، یا آپ سوچ رہے ہو کہ نہیں یار میں نہیں رکھ رہا، میں واپس کر دوں گا، تو بتا تو دو اس کو، سمجھ رہے ہیں؟ سمپل سی بات لکھی ہے، اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ بے کو نافذ یا فسخ کرتے وقت دونوں فریقین ایک دوسرے کو خبر کر دیں، تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو۔ نقصان ہو جائے گا نا بھائی دوسرے کا، سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی سر۔ جی سر۔ مثال کے طور پہ بائے نے کہا تھا گاڑی لے جاؤ، ٹھیک ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، 2 دن میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو یہ بیچ بھی رہا ہوں کہ نہیں بیچ رہا ہوں۔ ہاں، اب 1.5 دن ہوا اور اس نے سوچا کہ نہیں نہیں میں نہیں بیچ رہا، وہ اس سے زیادہ فلانا پیسے دیں گے مجھے، اور اس نے اپنے دلی دل میں بے کو فسخ کر دیا ہے، تو وہ جو خرید کے لے کے گیا ہوا ہے اس کو جی بتاؤ سر۔ تو
हाँ, बता तो दो उसको, ताकि ताकि क्या? जी, ताकि दूसरे का दूसरे नुकसान का ना हो। नुकसान ना हो। हाँ, खास तौर पर जब दोनों ने ख्याल लिया हुआ हो, मुश्तरी ने भी ये कहा हुआ हो कि मैं भी बताऊंगा, कंफर्म नहीं है, और बाय ने भी। हाँ, तो एक दूसरे को बताए बगैर ना बे नाफिज करें ना फस करें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ना किसी को नुकसान दो, ना खुद नुकसान उठाओ। तो अब इसी बात को आगे साहिब कुदूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बताएंगे कि अगर सामने वाला मौजूद नहीं था, गैर हाजिर था, तो किसी ने बै को जायज़ करार दे दिया तो क्या होगा? अगर वो मौजूद नहीं था, उसको बताए बगैर बै को फस कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या होगा? ये इसके बाद पढ़ेंगे।